بھری محفل میں اونچی آواز میں بولنے والا بے ادب ہے، خاموش رہو اور فلاح پا جاؤ۔ ہماری تمام پریشانیوں کا حل صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم پڑھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ مسلمان اور مومن میں صرف اتنا فرق ہے کہ مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ تعالیٰ کی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرو، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں۔ مرد کا بننا فرد کا بننا ہے، عورت کا بننا خاندان کا بننا ہے۔ جس کام میں خود غرضی آ جائے اس کام میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سننا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ ہلاکت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو علم نافع نہ ہو وہ انسان کے لیے وبال ہے، اس لیے ہر دم علم نافع کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ہمیں سونے کی طرح ہونا چاہیے، جس کو جتنا بھی توڑا جائے وہ سونا ہی رہتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے جنم لیتی ہے۔ کوئی بات کھٹکے تو اپنے دل سے پوچھو۔ جو انسان زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ عورتوں کی دینداری کے معاملے میں ان کی خوبصورتی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینا ہوں گی۔ مسلمانوں کو اپنی پستی کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنی تاریخ کو سمجھنا ہوگا۔ اگر زندگی کا اختتام موت ہے تو پھر شہادت اس کا بہترین انتخاب ہے۔ اگر آپ کا دل خالص اور پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا راستہ انتقام کا راستہ ہے۔ اگر ہم اس راستے سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ دنیا ہمارے لیے جیل بن جائے گی۔ سوتیلی ماں کی شان میں بھی برے کلمے زبان سے نہ نکالو، کیونکہ وہ تمہارے باپ کی زوجہ ہے۔ مصائب برداشت کرتے رہنا لیکن ثابت قدم رہنا کتنی عظیم بات ہے۔ دیوار کا ہر ایک پتھر خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اپنی ایک خاص قیمت اور قدر رکھتا ہے۔ انسان نے جتنی کوشش خدا بننے کے لیے کی، کاش اتنی محنت انسان بننے کے لیے کر لیتا۔ تول کر بولنا تو دور کی بات، ہمیں تو بول کر تولنا بھی نہیں آتا۔ مسلمان کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ، اور خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ بھی مت کرو۔ اگر انسان کامل ہو تو شیطان کو بھی یہ طاقت نہیں کہ انسان کو گمراہ کر سکے۔ دن کے اجالے میں اندھیرا نظر آئے تو قصور اپنی آنکھوں کا ہے، نہ کہ سورج کا۔ اگر انسان کے خیالات شرعی گواہ ہوتے تو کئی نیک لوگ بدمعاش ہوتے۔ اگر تو حق تعالیٰ سے راضی ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ لباس کے 3 درجے ہیں۔ اول، ایک آسائش کا جو ضروری ہے، دوم، زیبائش کا جو جائز ہے، اور تیسرا، نمائش کا جو کہ منع ہے۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا، نعمت نامعلوم طریقے سے اس سے چھین لی جاتی ہے۔ عورت کے لیے زیور اور لباس کی محبت کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر میں اچھے کپڑے پہنے، دوسری جگہ جائے تو معمولی کپڑے پہنے۔ ہر حالت میں حالات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد رکھنا چاہیے۔ ایک بچے کی اچھی تربیت خاندانوں کے سنوارنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ برائی کو چھوڑتے وقت اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔
دنیا کی عزت مال سے اور آخرت کی عزت اعمال سے زندگی کا ایک مقصد بنا لو اور پھر ساری طاقت اس پر لگا دو۔ بچوں کی دینی تربیت دینے والے والدین اچھا پھل پاتے ہیں، بدصورت چہرہ بدصورت دماغ سے بہتر ہے۔ جب ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمت خود بخود آ جاتی ہے، اور حقیقی بھائی وہی ہے جو تجھے نصیحت کرتا ہے۔ خاموشی میں 70,000 فائدے پوشیدہ ہیں، اور ترقی کا راز لگاتار عمل میں پوشیدہ ہے۔ جب زبان درست ہو جائے تو دل نیک اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اور حاجت مند غرباء کا تمہارے پاس آنا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ گناہ کو نہ دیکھو کہ کتنا چھوٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دیکھو کہ کس کی نافرمانی کی جا رہی ہے۔ سچ کو باہر مت چھوڑیے، اگر تم غلطیوں کو چھپانے کے لیے دروازے بند کرو گے تو سچ بھی باہر رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بدی جو تمہیں رنجیدہ کرے اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں نازاں کرے۔ جس نے معاملات میں پابندی حاصل کر لی اس پر رحمت ہو گئی، فرحت قلب اس کی لونڈی ہے جو خود بخود مل جائے گی۔ دعا کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تو دعا کی تھی، مجھے نیک بنا، بس وہ معذور سمجھا جائے گا۔ جس سے حسد ہو اس کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا حسد کا بہترین علاج ہے۔ عجیب بات ہے کہ بعض لوگ دن میں 5 مرتبہ منہ دھوتے ہیں مگر 5 سال میں 1 مرتبہ دل نہیں دھوتے۔ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ جو بندہ بنسبت خدا کی یاد اور مناجات کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا بہت پسند کرتا ہو، اس کا علم بہت ناقص اور دل اندھا ہوتا ہے۔ عورت کی ستر کی حفاظت لباس سے ہوتی ہے، لباس کی حفاظت برقعے سے ہوتی ہے، اور برقعے کی حفاظت محرم سے ہوتی ہے۔ ایمان کی سلامتی اور صحت کی بادشاہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بزرگوں کے مفلوظات ان کی مجالس کا بدل ہیں۔ نعمتوں میں اضافے کے لیے شکر نسخہ اکسیر ہے، مخلوق کی اذیت پر صبر رکھنا علامت ولایت ہے۔ ایک ایک سانس بے بہا گوہر، فرصت کو غنیمت جان، ابدی سعادت کا سامان کر لے، ورنہ انجام حسرت کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بات ہو جائے تو میں یہ کہوں کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس سے بہتر ہے کہ زبان کو آگ لگ جائے۔ مایوسی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمہ وقت امیدوار رہیں۔ بھلائی کی خواہش برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کی مصیبتیں بظاہر زخم ہیں مگر در حقیقت ترقیوں کا موجب ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کا ہو جانا زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سے بہتر ہے۔ مسلمان کے لیے زیبا نہیں کہ دشمنان اسلام کی تہذیب کو اپنائے۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہو چکا ہے۔ یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ کام دوزخ کے کرو اور دعا جنت کی کرو۔ معاملات میں بدگمانی کی گنجائش ہے، اور تجارت میں برکت کا نسخہ نقد لو اور نقد دو۔ شرم مردوں سے خوب ہے مگر عورتوں سے خوب تر ہے۔ عمل بہت کرنا اور عمل کو ناقابل اور قاصر خیال کرنا طریقت کا فرض ہے۔